اب ان چینجز کو جو کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے جو ہمارے پاکستان کی معیشت پر بھی ظاہر ہے اثر انداز ہو رہی ہے، کیونکہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ان سب کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر یا کلائمیٹ چینجز کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، اگر ہم دیکھیں اقدامات کچھ حد تک تو ہو رہے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں پنجاب میں یہ اسموگ کا ایشو تھا تو اس میں وہ کیے ہیں، لیکن ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم جو بھی اقدامات ہیں ان کی ضرورت ہے. ہم وہ ایک شارٹ ٹرم تو ہم کر لیتے ہیں اور وہ اس کا شاید کچھ حد تک فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم لانگ ٹرم ایک ایشو کو سالو کرنے کے لیے پلان نہیں بنائیں گے اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ہم شاید وہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، وہ نتیجہ ہم نہیں لے سکیں گے. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں. اصل میں یہ سارا کا سارا جو ماحولیاتی مسائل جو ہوئے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ایمیشنز کی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی کی ہے. اور وہ ہمارے جو درخت ہیں وہ سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں کاربن کو ایبزارب کرنے میں، کاربن کو جو سیکویسٹر کرنے میں. تو وہ جو درختوں کے حوالے سے ہم نے جو گرین اینڈ کلین پاکستان کا پروگرام جو ہے جو اس وقت چل رہا ہے، وہ کسی زمانے میں شروع ہوا تھا بلین ٹری سونامی کے حوالے سے، جو کہ ابھی تک جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے. وہ اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے اس کا، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جو فضائی آلودگی کے حوالے سے، جو خاص طور پر ٹرانسپورٹ کا جو وہیکلر ایمیشن ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمارا جو پنجاب کی جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق 80% سے زیادہ جو فضائی آلودگی ہے، جو ایئر پولوشن ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ گاڑیوں کا دھواں ہے. اور وہ گاڑیاں جو ہیں 2 ویلر ہیں، رکشہ 3 ویلر ہیں، اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے. تو اس کے لیے جو 2 چیزیں بہت اہم ہیں کہ آپ نے جو سرٹیفکیشن سسٹم یا مانیٹرنگ ہے گاڑیوں کو چیک کرنے کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دوسرا ہے الیکٹرک وہیکل، جو ہماری بسز ہیں، اگر ہم وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک تو ہم عام کریں، اور دوسرا جو الیکٹرک وہیکلز جو ہیں، بسز ہیں، ان کو انٹروڈیوس جو ہے وہ کرایا جائے. اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں، لاہور میں بھی، میں کراچی میں بھی سنا ہے کہ وہ اس طرف جو ہے وہ لوگ. اور شاید ایک اور امپورٹنٹ اس کا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کس مکس کا آپ کروڈ آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، واٹ از دا مکس دیٹ از بینگ گیون، کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے اور اس میں وفاقی حکومت نے سب سے زیادہ کردار ادا کرنا ہے. بالکل، یہ بہت اہم بات آپ نے کی، کیونکہ جو ہمارے ہاں اس وقت جو یورو 4 یا 5 جو ہے اسٹینڈرڈ کا جو آئل پیٹرول ہے جو استعمال ہو رہا ہے، جبکہ 8 یا 9 پہ پہنچ چکے ہیں. تو وہ اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو آئل ویسے مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ کس حد تک پیور ہے، کس حد تک وہ ٹھیک ہے، کتنا 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، 5 نمبر ہے، 10 نمبر ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتا. اس کی کوالٹی جو ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ایئر پولوشن ایمیشنز جو ہیں ان کو جو خراب کرتی ہیں. آپ کا جو زیادہ سے زیادہ جو ہے لیتھل گیسز، ٹاکسک گیسز جو ہے وہ ہوا میں جو وہ پھر ایمیشن کے طور پر جو ہے. بہت بہت شکریہ.